رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی بھی کام کا فائدہ اور اثر تبھی انسان کو نصیب ہوتا ہے جب آدمی اس کو اہتمام اور پابندی سے کرتا ہے۔ ایک دفعہ کرنے، چند دفعہ کرنے، کبھی کرنے کبھی نہ کرنے سے کسی بھی چیز کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیاوی علوم ہو چاہے دینی علوم ہو یا کسی معالج سے علاج ہو، ایک دن سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ایک دن سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، ایک دن سے کوئی عالم نہیں بنتا، اور کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا اس سے بھی علم حاصل نہیں ہوتا، اس سے بھی انسان بیماریوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ مستقل بلا ناغہ وہ اپنا علاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں استقامت کی بڑی قدر ہے، اور استقامت اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ استقامت والا آدمی اللہ کو پسند ہے، اور غیر مستقل مزاج آدمی اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل آتا ہے جو مستقل کیا جائے، مستقل کیا جائے، مستقل کیا جائے، بلا ناغہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا سا ہو۔ ایک جوش میں آ کے ایک دن 20 پارے پڑھ لیے، پھر ہفتہ غائب، پھر اگلے ہفتے پورا قرآن ختم کر دیا، پھر ہفتہ غائب، پھر اگلے ہفتے پورا قرآن ختم کر دیا، پھر غائب۔ اب مہینے میں کتنے ختم ہو گئے؟ 2 ختم سے زیادہ ہو گئے، 2 ختم 20 پارے۔ اور ایک آدمی روزانہ 1 سپارہ پڑھتا ہے، مہینے میں ختم ہوا۔ آدھا سپارہ پڑھتا ہے، 2 مہینے میں ختم ہوا۔ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے اس سے۔ اعمال میں دوام مطلوب ہے، اعمال میں ناغہ ناپسندیدہ ہے۔ اور ناغے کا تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے، عمل میں ناغے کا روحانی طور پر اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس نقصان کی تلافی میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ آپ 1 مہینے سے مراقبہ کر رہے تھے، 30 دن کیا، 31ویں دن آپ سے رہ گیا، چھوڑ دیا۔ اب 30 دن میں جہاں آپ پہنچے تھے نا، وہاں پہنچنے کے لیے 32ویں دن کا مراقبہ کافی نہیں ہوگا، آپ کو کئی دن لگیں گے اس کیفیت پر پہنچنے میں۔ یہ اتنا نقصان دہ ہے عمل میں ناغہ کرنا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل میں ناغہ نہیں کرتے تھے، عمل اہتمام سے کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو تسبیح عطا فرمائی تھی، پڑھنے کے لیے جو تسبیح عطا فرمائی تھی، جو ذکر عطا فرمایا تھا، وہ میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ کسی نے پوچھا جنگ صفین میں تو دن رات ہی آپ میدان میں تھے، اور چونکہ مسلمانوں سے جنگ ہو رہی تھی تو ان کے شہید ہوں تب بھی صدمہ، اپنا کوئی گرے تو بھی صدمہ، تو عجیب حال تھا۔ فرمانے لگے صفین میں بھی وہ عمل نہیں چھوڑا تھا، جنگ صفین میں بھی وہ عمل میں نے کیا تھا۔ اس لیے جو سالک
عمل کا اہتمام نہیں کرتے، ان کو ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹتے ان سے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان پہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں سدھریں گے، ہم، اس کا مطلب ہے ناقابل علاج مریض ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو شیخ سے بدگمانی ہو جاتی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، فائدہ تو ہوگا نہیں کچھ۔ چوتھا نقصان یوں بھی ہو جاتا ہے کہ سرے سے راہ سلوک سے ہی بدگمانی ہو جاتی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں اصلاح ہوتی تو ہے نہیں، اتنے عرصے سے آ رہے جا رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے نقصان ان کو ہوتے ہیں جو ناغے کرتے ہیں، جو ناغے نہیں کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں ایسی واضح تبدیلیاں دیکھتے ہیں کہ وہ سب کو بتاتے پھرتے ہیں، بھائی اگر دل کی دنیا کو آباد کرنا ہے نا تو ادھر آؤ، اللہ سے تعلق چاہیے نا تو ادھر آؤ، اعمال کی لذت چاہیے نا تو ادھر آؤ، اللہ کی محبت چاہیے نا تو ادھر آؤ، سب کو بتاتے پھرتے ہیں اگر یہ پابندی کے ساتھ اعمال کرنے والے ہوں۔ انسان اگر غور کرے کہ عمل میں ناغہ کیوں ہوتا ہے، عمل میں ناغہ عمل کے وقت میں کسی اور کام کے آ جانے سے ہوتا ہے۔ عمل میں جو ناغہ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ عمل کا جو وقت آپ نے رکھا تھا نا، اس میں کوئی اور کام آ گیا، آپ نے اس کو کر لیا، اس کو پیچھے کر دیا، تو آپ نے اللہ کی یاد کو جو پیچھے کیا ہے تو اچھا کیا ہے۔ یہ جب آپ نے اللہ کی یاد کو پیچھے کیا ہے تو آپ آگے جائیں گے کہ آپ بھی پیچھے جائیں گے؟ کتنی بڑی غلطی ہے یہ، اللہ کی یاد کو پیچھے کر رہے ہیں اور دوسرے کام کو آگے کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کون کر رہا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون عمل کے لیے کیا کچھ قربان کر رہا ہے، یہ دونوں باتیں اللہ دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب جس کے پاس جو کچھ ہے، جو کر سکتا ہے، اس کو لانے کا حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ نہیں پوچھا ہاں بھائی کتنا لائے ہو، اگر یہ پوچھتے تو حضرت عمر بڑے فخر سے کہتے 200 اوقیہ چاندی لائے ہوں، لاکھوں کروڑوں، بلکہ آپ نے فرمایا کتنا چھوڑ کے آئے ہو، پتہ تو چلے کہ اللہ اور ما سوی اللہ ان دونوں میں کیا توازن رکھا ہے۔ کہا جی آدھا چھوڑ کے آئے ہوں، آدھا، واہ واہ ماشاء اللہ، رکھو جی۔ اتنے میں حضرت صدیق آئے، ہاں بھائی کیا لائے ہو، یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھتے اتنا سا ہے جو گٹھڑی ہے تھوڑی سی، یہ نہیں پوچھا، چھوڑ کے کیا آئے ہو، تو فرمانے لگے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی گھر کی سوئی بھی اٹھا کے لے کے آیا ہوں۔ دینے میں حضرت عمر کی مقدار زیادہ تھی، لیکن اور حضرت ابوبکر صدیق کی مقدار تھوڑی تھی، لیکن قربانی حضرت ابوبکر صدیق کی زیادہ تھی، حضرت عمر کی کم تھی، کہ انہوں نے پیچھے آدھا چھوڑا، انہوں نے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ عمل تو کر رہا ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے کیا کیا قربانیاں کر رہا ہے۔ یہ کام بھی پیش آ گیا تھا، یہ کام بھی پیش آ گیا تھا، یہ کام بھی پیش آ گیا تھا، یہ سب چھوڑے ہیں پھر بھی لگا رہا ہے۔ کمال ہے، یہ ہے اس بات کا مستحق کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرے، اسے اپنا وصل عطا کرے۔ یہ اس لیے عمل میں ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔
اور عمل کے وقت میں عمل کی طرف دل کا مائل نہ ہونا، عمل کے وقت میں عمل کرنے کو جی نہ چاہنا، یہ کسی گناہ کی نحوست کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بازار گئے تھے سبزی لینے، کوئی عورت بھی گزری تھی تو چلتے چلتے اس پہ نظر پڑ گئی تھی اور ہلکا سا دل مائل ہو گیا تھا، اس کو اگنور کیا، آگے چلے گئے۔ تو وہ جو دھبا آیا تھا اس کو دھویا نہیں، اس دھبے نے یہ اثر دکھایا کہ وقت پر عمل کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہ چاہیے یہ تھا کہ جو ہی یہ حرکت ہوئی تھی تو فوراً توبہ کرتا، فوراً معافی مانگتا، فوراً استغفار کرتا، یا اللہ یہ آنکھیں آپ کی ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر استغفار کرتا اور سب سے بہتر 2 رکعت پڑھتا، 2 رکعت نہ پڑھتا، صرف بیٹھ کے کہیں ایک سوئی سے چند دفعہ استغفار کر کے معافی مانگ لیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اب دل ہی نہیں کر رہا۔ اب بھی اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ پر جبر کر کے وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ یاد نہیں بھی آ رہا کہ کہاں گناہ ہوا ہے، کیا گناہ ہوا ہے، یاد ہی نہیں آ رہا، تب بھی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہے، یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں خیانت کی ہے، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، بس جہاں کی ہے اپنی رحمت سے معاف کر کے میرے دل کو عمل کی طرف مائل کر دے، مجھے عمل کی توفیق دے دے۔ یہ 2 رکعت 2-3 منٹ میں پڑھ کے یہ تھوڑی سی دعا مانگ کے جو ہی آپ فارغ ہوں گے نا، اب آپ کا دل کرے گا یا تھوڑا سا مراقبہ بھی کر لوں۔ اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائم بھی تھا، بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عمل چھوٹتا نہیں ہے، عمل چھڑایا جاتا ہے۔ عمل چھوٹتا نہیں بلکہ ہوتا نہیں ہے، کرنے نہیں دیا جاتا۔ جو کہتے ہیں نا ہوتا نہیں ہے، یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہوتا نہیں ہے، نہیں، کرنے نہیں دیا جا رہا۔ خود ہی انہوں نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں گناہوں کی، جس کی وجہ سے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ ایک آدمی ماشاءاللہ سفید کپڑے پگڑی پہن کے تیار ہو کے خوب خوشبو لگا کے آتا ہے بیان میں اور آ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، ماشاءاللہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، کتنا نورانی چہرہ اور کتنے اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے اور کتنے مسنون کپڑوں میں کتنا نور ہے۔ ایک دفعہ تھوڑی سی آنے میں دیر ہو گئی تو چند آدمی اور آگے آ گئے، ابھی یہ پریشان بیٹھا ہے تو دل کرے گا کہ بھائی یہ بیچارہ مستقل بیٹھتا ہے، آج ذرا تھوڑی سی دیر ہو گئی، ذرا جگہ دے دو ان کو یہاں۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک دن آیا، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہی ایک دن آیا اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تھوڑی سی دیر ہو گئی، 3-4 آدمی کے پیچھے بیٹھ گیا ہے۔ دل کرے گا اس کو؟ آپ سے پوچھتا ہوں، دل کرے گا بھائی ذرا یہ مستقل یہاں بیٹھ رہے ہیں، تھوڑی سی جگہ دے دو بھائی بیچارے کو؟ دل کرے گا؟ نہیں، وہیں بیٹھا رہے۔ گناہوں کی نحوستیں، نجاستیں جب لگی ہوئی ہیں تو اللہ کیسے کہے گا کہ میرے پاس بیٹھو؟ انا جلیس من ذکرنی، حدیث قدسی میں آتا ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، جو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے نا، جو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو اللہ کیوں بیٹھنے دے گا ساتھ؟ بدبو اٹھ رہی ہے اس سے، تو بدبو اٹھتی ہے، بد نگاہی کی بدبو ہے، غیبت کی بدبو ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں اتنی گندی بدبو پھیلی کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں مومنوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو، یہ ساری اسی کی بدبو ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا
لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ وہ بدنگاہی کر کے آیا تھا تو وہ بھی تیز آدمی تھا، کہنے لگا کیا اب تک بھی وحی آتی ہے کیا؟ حضور چلے گئے، وحی بند ہو گئی، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ زنا ٹپک رہا ہے ان کی آنکھوں سے۔ کہنے لگا کہ جی کیا وحی ابھی بھی آ رہی ہے کیا؟ تو فرمانے لگے وحی تو بند ہو گئی لیکن فراست ابھی باقی ہے، فراست ابھی باقی ہے۔ تو اس لیے ناغہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے ناغہ نہیں کرنا۔ عمل کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ ٹائم ہو جائے بیٹھ جائیں، گاڑی میں ہیں بیٹھ جائیں۔ آپ نے فجر کے بعد کا ٹائم مقرر کیا ہے، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اترے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے فوراً گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اب بجائے اس کے کہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، کہاں پہنچے ہیں، کتنی دیر لگے گی، ہاں جی کہاں پہنچے ہیں، کون سا شہر ہے، بجائے ان چکروں میں پڑنے کے بیٹھ جائیں، اپنا عمل پورا کریں، پھر جو چاہیں دیکھیں پوچھیں۔ وقت مقرر کرنے سے، ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب فرمایا کرتے تھے جب آدمی اللہ کی یاد کے لیے وقت مقرر کرتا ہے تو وقت مقرر پر اللہ کے ہاں اس کا انتظار ہوتا ہے۔ جو وقت مقرر کر کے کیے بغیر کرتے ہیں نا ان کو بھی پھر جلدی مزہ نہیں آتا، بہت ٹائم لگتا ہے ان کو۔ وقت مقرر پہ بیٹھنے سے اللہ اکبر، اب ہم وقت مقرر پہ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے، مراقبے کے لیے 20 منٹ مقرر کیے ہیں، آدھا گھنٹہ مقرر کیا ہے، 25 منٹ تو صرف خیالات سے پریشانی میں گزر جاتے ہیں، ہوتے 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 2-3 منٹ کوئی دھیان جمتا ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم وقت مقرر پہ کریں گے، بلا ناغہ کریں گے تو جوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ آنکھ بند کر لی، جو ہی آنکھ بند کی ملاقات شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طبیعتوں میں استقامت پیدا فرمائے۔ گناہوں کی وجہ سے ناغے ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے استقامت ٹوٹتی ہے، گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نیکی کے شوق سے، نیکی کی طرف میلان سے، اعمال کے اہتمام سے محروم فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔